بہت سے لوگوں نے خود کو اپنی بنائی ہوئی جیلوں میں بند کر رکھا ہے، جس کی وجہ سے وہ ناکام ہو چکے ہیں۔ یہ کتاب سکھاتی ہے کہ آپ کے دماغ میں وہ جادو ہے جس کے ذریعے مرد آزاد ہو جاتے ہیں۔ انسان پہلے اپنی اندرونی دنیا کی حالت بدل کر اپنی بیرونی دنیا کی حالت بدلتا ہے۔ یہ کتاب ایک ایسے ذہنی جادو کو ظاہر کرتی ہے جو کامیابیوں میں اضافے کی ضمانت دیتا ہے۔ اس کتاب کا نام ہے انسانی دماغ کی طاقت۔ انگلش میں کہتے ہیں دا میجک ان یور مائنڈ۔ یہ کتاب اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ کس طرح ہمارا ذہن ہماری حقیقت کو تشکیل دیتا ہے اور کامیابی، خوشی اور سکون حاصل کرنے کے لیے مثبت سوچ اور تخلیقی ذہنیت کتنی ضروری چیز ہے۔ اس کتاب کے 5 اہم موضوع ہیں۔ پہلا ہے دماغ کی طاقت۔ یہ کتاب بتاتی ہے کہ ہمارا دماغ لامحدود صلاحیتوں کا مالک ہے۔ اگر ہم اپنے ذہن کو درست طریقے سے استعمال کریں تو ہم اپنی زندگی میں کسی بھی مقصد کو حاصل کر سکتے ہیں۔ دماغ کی طاقت کے کئی اہم پہلو ہیں۔ سب سے پہلے خود آگہی۔ دماغ کی طاقت کا پہلا قدم خود کو پہچاننا اور اپنی اندرونی صلاحیتوں پر یقین رکھنا ہے۔ جب آپ اپنی قابلیت کو سمجھتے ہیں تو آپ خود اعتمادی کے ساتھ اپنے مقاصد کی طرف بڑھتے ہیں۔ پھر تخیل کا جادو۔ تخیل دماغ کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ آپ جو کچھ بھی تصور کر سکتے ہیں وہ آپ کے لیے ممکن ہو سکتا ہے۔ مثبت خیالات اور تخلیقی سوچ زندگی کے ہر شعبے میں کامیابی کا دروازہ کھولتی ہے۔ سوچ کی تخلیقات۔ آپ کی سوچ حقیقت میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ اگر آپ مثبت اور تعمیری خیالات اپنائیں گے تو وہ خیالات آپ کی زندگی میں مثبت اثرات لائیں گے۔ پھر لاشعور کی طاقت یعنی سب کانشیس مائنڈ۔ ہمارا لاشعور ہمارے خیالات اور رویوں پر بڑا اثر ڈالتا ہے۔ اگر ہم اپنے لاشعور کو مثبت پیغامات دیتے ہیں تو یہ ہمیں مشکلات سے نکلنے اور کامیابی حاصل کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اور پھر صرف سوچنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ دماغ کی طاقت کو حقیقی طور پر استعمال کرنے کے لیے عملی قدم اٹھانا ضروری ہے۔ دماغ کی طاقت ایک خزانہ ہے، لیکن یہ خزانہ ان لوگوں کو ملتا ہے جو اپنے خیالات کو صحیح سمت میں استعمال کرتے ہیں اور اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ دماغ کی طاقت کو سمجھ کر اور استعمال کر کے آپ اپنی زندگی میں وہ سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں جس کا آپ نے کبھی تصور کیا ہو۔ اس کتاب کا دوسرا موضوع ہے تخیل کا استعمال۔ یہ وہ صلاحیت ہے جو ہمیں خواب دیکھنے، نئے خیالات پیدا کرنے اور اپنی موجودہ حقیقت کو تبدیل کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ تخیل یا ویژن یہ وہ طاقت ہے جو آپ کی حقیقت کو بدل سکتی ہے۔ آپ جو کچھ بھی ذہن میں تصور کرتے ہیں اسے حقیقت کا روپ دینے کے لیے آپ کے اعمال اور فیصلے اسی سمت میں بڑھنے لگتے ہیں۔ اپنے ذہن میں مثبت اور کامیابی کی تصویر بنانے سے آپ کے لاشعور پر مثبت اثر پڑتا ہے۔ یہ آپ کو اپنی زندگی کے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے قوت اور حوصلہ دیتا ہے۔ تخیل یا ویژن مشکلات کا حل نکالنے میں مددگار ہوتا ہے۔ جب آپ کسی مسئلے کے بارے میں تخلیقی انداز میں سوچتے ہیں تو آپ کو وہ راستے دکھائی دینے لگتے ہیں جو پہلے پوشیدہ تھے۔
تخیل وہ پہلا قدم ہے جو کسی بھی بڑی کامیابی کی بنیاد رکھتا ہے۔ ہر عظیم کامیابی کی شروعات ایک خواب یا تصور سے ہوتی ہے جو بعد میں حقیقت کا روپ ڈھال لیتی ہے۔ تخیل کے ذریعے آپ اپنی زندگی کو خوبصورت اور پرمسرت بنا سکتے ہیں۔ اپنے ذہن میں خوبصورت لمحات اور مثبت تجربات کا تصور کرنے سے آپ کے جذبات اور رویے پر مثبت اثر پڑتا ہے۔ اب سوال یہ ہے، تخیل کا عملی استعمال کیسے کریں؟ پہلے تو یہ روزانہ وقت نکال کر اپنے مقاصد اور خوابوں کا تصور کریں۔ اپنے تخیل میں ان چیزوں کا واضح نقشہ بنائیں جو آپ اپنی زندگی میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اپنے ذہن میں خود کو کامیاب، خوش اور مطمئن تصور کریں۔ تخیل کو حقیقت میں بدلنے کے لیے منصوبہ بندی کریں اور عمل کریں۔ تخیل کا استعمال زندگی کو کامیاب اور بامعنی بنانے کا ایک طاقتور ذریعہ ہے۔ یہ آپ کو وہ دکھاتا ہے جو ممکن ہے، اور جب آپ اس امکان پہ یقین کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے ممکنات کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اس کتاب کا تیسرا اہم موضوع ہے خود اعتمادی کی اہمیت۔ خود اعتمادی انسان کی کامیابی، خوشحالی اور ذہنی سکون کے لیے نہایت ضروری ہے۔ یہ وہ یقین ہے جو انسان کو اپنی صلاحیتوں، فیصلوں اور قابلیت پر اعتماد کرنے کے قابل بناتا ہے۔ خود اعتمادی انسان کو اپنی صلاحیتوں پہ یقین کرنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ یہ یقین آپ کو خوف اور شک سے آزاد کر کے کامیابی کی راہ پہ گامزن کرتی ہے۔ جب آپ خود اعتماد ہوتے ہیں تو آپ بہتر فیصلہ کرتے ہیں۔ آپ کے اندر اپنے فیصلوں کے صحیح ہونے کا اعتماد پیدا ہوتا ہے، جو زندگی کی مشکلات کو آسان بناتا ہے۔ زندگی میں مشکلات اور چیلنجز کا سامنا ہر کسی کو ہوتا ہے، لیکن خود اعتماد انسان ان کا مقابلہ مضبوطی اور ہمت کے ساتھ کرتا ہے۔ خود اعتمادی آپ کو دوسروں کے ساتھ بہتر تعلقات بنانے میں مدد دیتی ہے۔ آپ جب اپنے اوپر اعتماد کرتے ہیں تو آپ دوسروں کے ساتھ خوش اسلوبی سے بات اور تعاون کر سکتے ہیں۔ خود اعتمادی وہ طاقت ہے جو آپ کو اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے ضروری اقدامات اٹھانے کا حوصلہ دیتی ہے۔ یہ آپ کو اپنی منزل تک پہنچانے کا یقین فراہم کرتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ خود اعتمادی کیسے پیدا کریں؟ پہلے تو یہ مثبت سوچ اپنائیں۔ اپنے ذہن میں مثبت پازیٹیو خیالات رکھیں اور خود کو کمزور یا ناکام سمجھنے کے بجائے اپنی کامیابیوں پر توجہ دیں۔ پھر دوسرا، اپنی غلطیوں سے سیکھیں، ناکامیوں کو سبق کے طور پہ دیکھیں اور ان سے بہتر بننے کی کوشش کریں۔ پھر تیسرا یہ کہ اپنی کامیابیوں کو یاد رکھیں، اپنی ماضی کی کامیابی کو یاد کریں اور ان سے حوصلہ حاصل کریں۔ خود کو چیلنج کریں، نئے کاموں کو کرنے کی ہمت کریں۔ یہ آپ کے اعتماد کو بڑھانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ اور خود کو قبول کریں، اپنی خامیوں کو قبول کریں اور اپنی خوبیوں پر فخر کریں۔ خود اعتمادی انسان کی شخصیت کو مضبوط بناتی ہے، یہ کامیابی کی راہ ہموار کرتی ہے اور زندگی میں سکون اور خوشی لاتی ہے۔ خود پر یقین رکھیں اور آپ وہ سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں جو آپ نے کبھی سوچا ہوگا۔ اس کتاب کا چوتھا اہم موضوع مثبت سوچ کا اثر ہے۔ مثبت سوچ کا اثر انسان کی ذہنی، جسمانی اور جذباتی زندگی پر گہرا اور دور رس ہوتا ہے۔
مثبت سوچ نہ صرف مشکلات کا سامنا کرنے میں مدد دیتی ہے بلکہ کامیابی، خوشحالی اور سکون کی جانب رہنمائی بھی کرتی ہے۔ مثبت سوچ، پازیٹیو تھنکنگ آپ کے دماغ کو سکون فراہم کرتی ہے اور خوشی کے جذبات کو بڑھاتی ہے۔ یہ آپ کو پریشانیوں سے نکلنے اور زندگی کے روشن پہلو دیکھنے کی طاقت دیتی ہے۔ مثبت سوچ جسمانی صحت پر بھی مثبت اثر ڈالتی ہے۔ یہ آپ کی قوت مدافعت کو بڑھاتی ہے اور تناؤ، ڈپریشن اور دیگر نفسیاتی مسائل کو کم کرنے میں مددگار ہوتی ہے۔ مثبت سوچ آپ کو دوسروں کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے میں مدد دیتی ہے۔ یہ آپ کو معاف کرنے، سمجھنے اور تعاون کرنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ مثبت سوچ آپ کو حوصلہ اور اعتماد فراہم کرتی ہے، جو کسی بھی ہدف کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے۔ یہ آپ کی کارکردگی کو بہتر بناتی ہے اور کامیابی کی راہ ہموار کرتی ہے۔ مثبت سوچ آپ کو مشکلات کو مواقع میں بدلنے کا فن سکھاتی ہے۔ یہ آپ کو مسائل کا سامنا کرنے کے لیے ایک مضبوط اور پر امید ذہنیت فراہم کرتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ مثبت سوچ کیسے اپنائیں؟ پہلے تو یہ شکر گزاری کا جذبہ پیدا کریں، اپنی زندگی کی اچھی چیزوں پہ توجہ دیں اور ان کے لیے شکر گزار رہیں۔ اپنی گفتگو اور خیالات میں مثبت الفاظ شامل کریں۔ میں کر سکتا ہوں اور یہ ممکن ہے جیسے جملے استعمال کریں۔ جب منفی خیالات ذہن میں آئیں تو ان کو پہچانیں اور ان کی جگہ مثبت خیالات رکھیں۔ مثبت سوچ پر مبنی کتابیں اور کہانیاں پڑھیں جو آپ کے ذہن کو تقویت دیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں جو آپ کو خوشی، امید اور حوصلہ دیتی ہے۔ مثبت سوچ زندگی میں کامیابی، خوشی اور سکون کا راستہ ہے۔ یہ انسان کو اندرونی سکون فراہم کرتی ہے اور بیرونی دنیا میں کامیابی کے دروازے کھولتی ہے۔ اپنے خیالات پہ قابو پائیں اور مثبت سوچ کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں تاکہ آپ اپنی حقیقت کو بہتر سے بہترین بنا سکیں۔ اور اس کتاب کا آخری موضوع ہے عمل کی ضرورت۔ مصنف کہتا ہے کہ صرف سوچنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، ہمیں اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے عملی اقدامات کرنے ہوں گے۔ یہ کتاب انسان کو اپنی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو پہچاننے، خود کو بہتر بنانے اور زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ یہ ہر اس شخص کے لیے ایک رہنما ہے جو اپنی زندگی میں تبدیلی اور خوشحالی لانا چاہتا ہے۔ یہ کتاب پہلی بار 1961 میں شائع ہوئی تھی۔ یہ کتاب ہمیں انا کو ختم کرنے اور ایسے اقدام کرنے کی ترغیب دیتا ہے جس سے ہم عظیم بلندیوں تک پہنچ جائیں گے۔ جس کے دل میں ہمت اور استقامت ہوتی ہے اس سے ایک ناقابل مزاحمت قوت نکلتی ہے، اسے روکا نہیں جا سکتا۔ آپ کچھ بھی بن سکتے ہیں اگر آپ صرف اپنے تخیل پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ اپنے دل کی خواہش کی تصویر بنائیں۔ مسلسل کوششوں کے آگے کچھ بھی نہیں ٹھہرتا اور کوئی بھی چیز اس آدمی کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو تمام تر حوصلہ شکنی کے باوجود ڈٹے رہیں۔